سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے اور کیا موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ قرآن ہمیشہ سے ہے، پہلے آسمانوں پہ تھا پھر زمین پہ اتر آیا اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن جب بات کرتا ہے وہ ہمیشگی کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کی کوئی بات لوکل لیول کی نہیں ہوتی کہ جس زمانے میں کی جا رہی ہے اس کا نفاذ وہیں تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بعد از قیامت بھی قرآن کا رول موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے پروگرام کا حصہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ نے کہا رب العالمین، اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین، اپنے کتاب کو کہا ہدی للناس، ہدی للمومنین یا متقین بھی کہا مگر ناس کہا۔ شہد کو شفا کہا تو شفا للناس کہا۔ اس کا سورج نیک بد شرک کرنے والے، اللہ کو سرے سے نہ ماننے والے کی فصلیں بھی ویسے ہی پکاتا ہے جیسی کہ کسی مومن کی۔ اس کی بارش سب کے کھیت پہ یکساں برستی ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں اس طرح بیان کی جس میں تفریق نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، فرق نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم اپنی ساری مخلوق کو یکجان دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی قسم کی تقسیم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور فساد کہتے ہیں پھاڑنے کو، جدا کرنے کو۔ اسلام کہتے ہیں جوڑنے کو۔ جو انسانوں کو جوڑ رہا ہے وہ اسلام پر ہے، اور جو ان کو تقسیم کر رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ اس میں صرف مذہبی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، نسب کے لحاظ سے بانٹ رہا ہے، زبان کے لحاظ سے بانٹ رہا ہے، قبیلوں کے لحاظ سے بانٹ رہا ہے، ذاتوں کے لحاظ سے بانٹ رہا ہے، دولت کی حیثیت کے لحاظ سے بانٹ رہا ہے، عالم اور جاہل میں بانٹ رہا ہے، مسلکوں میں بانٹ رہا ہے، مذاہب میں بانٹ رہا ہے۔ یہاں سارے لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور آج دنیا میں جتنا فساد آج ہے کل نہیں تھا۔ آپ کے زمانے کو جب آپ تشریف لائے تو دور جہالت کہا جاتا تھا اس کو۔ آج اس سے زیادہ جہالت دنیا میں موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتے ہیں وہ کمزور ملکوں کا، کمزور عوام کا اتنا استحصال کرتے ہیں کہ فساد سے بڑھ کے بھی کوئی لفظ ہو تو ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جو اس کے بنیادی حقوق ہیں وہ بالکل نہیں دیتے۔ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا؟ اور فساد کے لیے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ملک میں امن ہونے کے بعد جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان کو عبرت بنا دو، ایسی سزائیں دو کہ عبرت بن جائے۔ تو سب سے بڑا جو دین میں کام ہے اس وقت وہ فساد کا روکنا ہے۔ جہاں آپ کو نفرت آئے، نظر آئے کسی وجہ سے بھی، استغفار پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے رویے کی وجہ سے دو لوگ قریب آ جائیں۔ جو لوگوں کو دور کر رہے ہیں، کہتے سب یہی اصلاح کا مطلب ہوتا ہے یہ سل سے نکلا ہے، صلح سے، جوڑنے والا، قریب کرنے والا، متصل کرنے والا۔ جو یہ کام نہیں کر رہا وہ ہرگز اللہ کے مقبول بندوں میں نہیں ہے۔ وجہ جو مرضی ہو، یہ بہت سی وجوہات میں نے اس میں بیان کر دی ہیں۔
اپنی زندگی میں جس کو اللہ سے تعلق ہے، رسول اللہ سے جو تعلق اپنا سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو جوڑنے کے کام پر لگ جائے، پھاڑے نہیں۔ اگر کہیں دو جگہ اختلاف ہے، کمال کی بات ہے کہ اگر اختلاف کو مٹانے کے لیے کو آپ ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو نہیں ہوئی، جیسے جھوٹ ہوتا ہے، اس کو جھوٹ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اصلاح احوال کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو جھوٹ کے زمرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اتنا ضروری ہے، صلہ رحمی بھی اسی سے نکلی ہے کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے قریب کرو۔ سائل کو جھڑکنے کی بھی اجازت اسی لیے نہیں ہے کہ اس کو قریب کرو، اپنے اس کو کچھ دو، اس کی کوئی خدمت کرو۔ تو یہ سب سے ضروری پہلو ہے۔ اور بدنصیبی یہ ہے جو لوگ دعوت دین کے کام سے بھی وابستہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے الگ الگ گروہ بنا رکھے ہیں۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے پروردگار، اور یہ سمجھ عطا فرمائے۔ محبت سے ہی دین کو پیش کرنا ہے، دعوت کا کام محبت سے کرنا ہے۔ آپ کو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ دین کے بارے میں مناظرہ کرو، تب بھی یہ کہتا ہے کہ نرمی سے اور خوشخبری کے انداز میں کرو۔ تمہارے لہجے میں، تمہارے انداز میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ تم کسی کا دل دکھا کے اسے اپنے سے دور نہ کرو۔ تو دلوں کو جوڑنا ہے، دلوں کو قریب لانا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے۔ جو ایسا نہیں کر رہے، اللہ انہیں معاف کرے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے پروردگار عالم، کہ وہ محبت کو عام کریں، معافی کو عام کریں۔ جب اللہ نے معاف کرنے والے کو بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ دیا، کیا مقصد؟ معافی سے آپ جڑ جاتے ہیں، بدلے سے آپ دور ہو جاتے ہیں، نفرت سے آپ پرے ہٹ جاتے ہیں، محبت سے جڑتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے ہم سب سے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کریں، درگزر کریں، اور ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ ہم فساد کرنے والوں میں شامل نہ رہیں۔